جی السلام علیکم جی، آج ہم کھڑے ہیں اپنے مرکز میناج القرآن بارسلونا انٹرنیشنل۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہمارے چاچو جان کا جسم کا ختم ہے، تو اس سلسلے میں بھی بارسلونا آیا ہوا ہوں۔ تو ماشاءاللہ یہ دیکھ لیں، بہت ہی پیارے انتظامات ہیں، ساتھی انتظام کر رہے ہیں۔ افطاری میں بس تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے ماشاءاللہ۔ نماز پڑھ رہے ہیں ساتھی، ساتھ ساتھ یہ کر رہے ہیں تقسیم ماشاءاللہ۔ یہ ہماری نئی یوتھ جو اور یوتھ کے ساتھ جو بزرگ ہیں، بزرگوں کا کام ہے بیچکوں پہ چاول ڈالنا، سارا انتظامات کرنا۔ یہ ہمارے جو بزرگ ہیں یہ کر رہے ہیں مینجمنٹ سارا ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں جی نواز صاحب، اللہ پاک ان کو بھی صحت دے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جی ہمارے پرویز صاحب ماشاءاللہ حاضر ڈپٹی ابھی تک، اللہ پاک ان کو بھی سلامت رکھے جی۔ یہ ہمارے علامہ صاحب مینا جی ہیں جو، اللہ پاک ان کو بھی سلامت رکھے۔ باقی یہ ساتھی آہستہ آہستہ آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا نا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جی۔ جس مقصد کے لیے جمع ہو رہے ہیں وہ مقصد پورا ہو، اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کے صدقے سب کی مشکلات آسان کرے۔ جو دنیا سے چلے گئے ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے جی۔ ساتھ ساتھ نماز جاری ہے الحمدللہ۔ جیسے کہ کافی بڑی مسجد ہے، ابھی جو انتظام کیا ہے تقریباً 300 بندے کا انتظام کر دیا، جو پلیٹیں لگا دی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ادھر تک 240 ہیں، باہر بھی اگر ہو جائے گا اللہ پاک سب کو سلامت رکھے جی ماشاءاللہ جی۔ ماشاءاللہ جی دیکھیں صاحب قائد محترم کا کلپ بھی چل رہا ہے، بیان چل رہا ہے ساتھ ماشاءاللہ۔ بندے آہستہ آہستہ آ رہے ہیں۔ اللہ ٹھکانا کر دے گا، جب تمہارے دل میں اللہ آئے گا، اللہ اترے گا، تب تم اس کی بارگاہ میں الحمدللہ بندے آہستہ آہستہ آ رہے ہیں، ٹائم جتنا پاس انہوں نے پوچھا کہ آ رہے ہیں اللہ کب اترے گا میرے دل میں؟ اللہ کا نزول کیا میرے دل میں اللہ وہ چیز جو اللہ کو پسند نہیں، دل میں اس کی محبت اور شہوت اور رغبت کی بڑی ہوئی ہو، چاہے کہ اس میں اللہ بھی آ جائے، اللہ کی غیرت اسے دوبارہ نہیں کرتی۔ اللہ کے تم نے ان کو دل میں سجایا ہوا ہے تو اسی سے نہیں لگا۔ فرمایا عزت عنہ معذور اللہ، جب اس کے غیر نکل جائیں گے تب وہ آ جائے گا۔ خلاصہ اس کا نام دل سے رخصت۔ رمضان المبارک آج چوتھے روزے کی افطاری کے لیے ہم دونوں نزدیک سے جمع ہیں۔ اس وقت افطار پر اللہ رب العزت میرا اور آپ کا آنا اور رزق برکت افطار میں شریک و قبول فرمائے۔ یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ روزانہ کوئی نہ کوئی ساتھی اس خدمت میں اپنا حصہ شامل کرتا ہے۔ آج 4 رمضان المبارک میں ہمارے برادر محترم جناب عتیق صاحب حاضر قرآن کے صدر رہے، ان کے والد محترم راجہ محمد رفیق صاحب پچھلے دنوں قضائے الہی سے وفات پا گئے۔ ایک طویل عدالت کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ آج ان کے 40 دن پورے ہوئے ہیں اور آج کی افطاری کی خدمت ان کی طرف سے ہے۔ اللہ رب العزت مرحوم راجہ محمد رفیق کو رمضان المبارک کے صدقے ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ابتدا ہم جناب قاری محمد صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ ختم شریف تلاوت فرمائیں گے۔ آپ غور سے سنیے گا، آواز کم
کر دیے توجہ سے سماعت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد کہ والد محترم کے اشارے ثواب کے لیے اس سے پہلے انہوں نے 60 مرتبہ سورہ یاسین کم و بیش 21-22 ہزار درود پاک قرآن پاک کی تلاوت کی ہے اللہ رب العزت ان اعمال صالحہ کا ثواب مرحوم محمد رفیق صاحب کو عطا فرمائے اور آج یہ طعام کا بندوبست محترم جناب ملک شریف صاحب کی طرف سے ان کی ایصال ثواب کے لیے ہے پورے خاندان کی طرف سے ملک شریف صاحب کی طرف سے اللہ رب العزت یہ محبت قبول فرمائے دیکھیں اس وقت آپ اور میں 300 سے زائد افراد بیٹھے ہیں یہاں اللہ کے گھر 300 تو ہم نے گن لیے نا اس سے زائد افراد بیٹھے ہیں اور جہاں اجتماع ہوتا ہے وہ بعض اوقات یہ باتیں بتانے کا مقصد اسی لیے ہوتا ہے کہ کسی ایک کی دعا رب ایسے قبول فرماتا ہے کہ اس کی وجہ سے ساروں کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے جیسے حدیث مبارکہ ہے کہ کسی مسلمان کو اگر 40 مومن جنازے میں مل جائیں 40 مومن کسی کا جنازہ پڑھ لے تو 40 مومنوں کی گواہی کی وجہ سے اللہ مرنے والے کو جنت عطا فرماتا ہے زندہ لوگوں کی گواہی اللہ قبول فرماتا ہے دعا قبول فرماتا ہے ایصال ثواب دراصل ایک کیفیت کا نام ہے ایک دلی پیغام کا نام ہے کہ بندہ خواہش ظاہر کرتا ہے ربنا اغفر لی یہ اپنے لیے دعا ہے مولا مجھے بخش دے ولوالدی میرے والدین کو بخش دے والدین زندہ ہوں تب بھی یہ دعا ان کے لیے ہے اور فوت ہو جائے تب بھی یہ دعا ان کے لیے پھر سارے مومنوں کو بخش دے جب ہم روزانہ یہ دعا مانگتے ہیں تو یہ دعائیں کہاں جاتی ہیں اسی کو ایصال کہتے ہیں یوں اعمال بندہ کرتا ہے نفل پڑھ کے بھی آپ پوری امت کو بخش سکتے ہیں کہ اے اللہ یہ جو 2 نفل میں نے پڑھے ہیں نبی کی ساری امت کو پہنچا دے فرشتے لکھ لیتے ہیں اسی طرح کوئی طواف اور عمرہ کر لے کوئی کنواں کھدوا لے یہ ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بتائی
सहाबा किराम ने पूछा या रसूलल्लाह हमारी माँ बगैर हज के मौत हो गई, वो जिंदा होती तो हज करती। हुजूर ने फरमाया जाओ फिर हज करो, हज तुम अदा करोगे सवाब अल्लाह उन्हें अता फरमाएगा। बड़ी हैरान कुन बात है कि अमल एक बंदा करे और सवाब दूसरे को मिले। ये इस्लाम की खूबसूरती है कि जनाजा हम पढ़ते हैं और सवाब उनको मिलता है, क्योंकि एक दुआ होती है। आज रमजानुल मुबारक के बाबरकत घड़ियों में हम जमा हैं, रोजा खोल रहे हैं। ये वक्त दुआ है, ये कबूलियत का वक्त है। एक तो हमारे अपने गुनाह माफ होते हैं इस मौके पर, क्योंकि वक्त इफ्तार अल्लाह बंदे को मोहब्बत से तकता है। अल्लाह बंदे की लबों की दुआओं का इंतजार करता है, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। सो इस मौके पर हर तरह की दुआ मांगे, अपने लिए भी, सारों के लिए। बिलखुसूस आज मरहूम राजा मोहम्मद रफीक साहब को अपनी दुआ में ज़रूर याद करेंगे कि अल्लाह जल्ल मजदहू उनको बग़ैर हिसाब व किताब के बख्शिश अता फरमाए। उनके आमाल जो है, नेक औलाद, ये सदका जारिया है। आज उनके बेटे हमारे साथ खड़े हैं, पहले मस्जिद के उमूर में शामिल है। जो आमाल हैं वो भी कबूल है। नेक औलाद, अपनी औलाद को नेकी सिखा जाइए, अपनी औलाद को हमदर्दी सिखा जाइए कि आपके बाप, आपके बच्चे मस्जिद अगर जाएंगे, सजदे वो करेंगे, सवाब अल्लाह आपको अता फरमाएगा। आप और मैं अगर नेक जिंदगी गुजारेंगे तो हमारे वालिदैन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये अजर व सवाब अता फरमाएगा। आज हमारा रोज़ा खुलेगा 34 है। उस वक्त तक मुनाजात दिल में, दुआएं दिल में मांगते रहे, मेरे लफ्ज़ भी सुनते रहे, ये भी अमल साले है। दुआ के लिए हाथ उठाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम व अतूबु इलैह अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम व अतूबु इलैह। या इलाहुल आलमीन, अव्वलन इस वक्त इफ्तार में हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। अल्लाह तेरे घर में बैठकर रिस्क सामने रख के चौथे रोज़े का वसीला बना के तेरे हुजूर अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। या रब्बे रहमान, सदका रमज़ान और कुरान का हम तमाम के सारे गुनाह माफ़ फरमा। आमीन। वो गुनाह जो हमारे इल्म में है, वो गुनाह जिसका हमें इल्म नहीं है, सारे तेरे इल्म में है। या अल्लाह, आज के इस मस्जिद में जितने लोगों ने हाथ उठाए हैं, इसमें कोई तेरा तहज्जुद गुजार बंदा, कोई तेरा नेकोकार बंदा, कोई कुरान पढ़ने वाला, किसी का रोज़ा तुझे पसंद हो, उसके सदके तमाम भाइयों की आमीन को कबूलियत अता फरमा। आमीन। आज की रोज़े की कमी कजी खताओं की माफ़ी अता फरमा। आज के अमाल सालिहा को कबूलियत अता फरमा। ਲਓ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਵਿਹਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲ ਲੱਗੀ ਆ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਕਾਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਵਾ ਪੀਣ ਆ ਗਿਆ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਦਾਮ ਹੈ ਹਨੂਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਕਾਵਾ یہ ہیں جی ہمارے آصف بھائی محترم، ماشاءاللہ آپ کچھ کہنا پسند کریں گے؟ جی ماشاءاللہ جی، الحمدللہ سارا پروگرام بہت اچھا، بہت پیارا ہو گیا ہے ماشاءاللہ سارے ساتھی نے شکریہ ماشاءاللہ پورا نے تعاون کیتا ہے اے ساتھین سارے جی ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی جناب نا ہن پی لگے قہوہ ٹھیک ہے جی قہوہ پی کے انشاءاللہ تعالی کو اسی گھر نے تیاری ہے جناب اپنے دوست نال علی بھائی انہاں نال جاؤں گے باقی دعاواں یاد رکھنا ٹھیک ہے علی بھائی آپ کچھ رائے دینا چاہیں پلیز علی بھائی جناب ہیں
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖੋ जी भाई ਲੇਟ ਕਰ ਦੋ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹ ਕੰਮੀ ਭਾਵੇਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹਨ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੱਲੀ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਨਾ चैनल की सब्सक्राइब जरूर करना है जरूर दबा करना है अल्लाह पाक सारे के अपने ਬਾਸੂ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ हाँ जी ਚੌਧਰੀ माशाल्लाह ਚੌਧਰੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਬੰਦੇ ਬਸ नहीं है